अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, असेंबली के इलेक्शन के पेश नजर आज हम अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं और हिज़्ब मामूल जब से पीडीपी बनी है अगस्त 99 में मुफ्ती साहब की क़यादत में और काफी हमारे साथी थे, तो ये एक मकसद से बनी हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर किसी आम रियासत की तरह नहीं है। जम्मू कश्मीर पिछले 77 साल से एक अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बोलिए और काफी इनसिक्योरिटीज का मरकज रहा है। इसलिए 99 में जबकि हम कांग्रेस में थे, मैं सीएलपी लीडर थी, उस वक्त हमने कांग्रेस छोड़ के मुफ्ती साहब मेंबर पार्लियामेंट थे, हमने पीडीपी की बुनियाद रखी इस वजह से कि हम चाहते थे कि जो मेन स्ट्रीम पार्टीज अभी तक तो ऐसा है, आज भी है, कि मसले कश्मीर के हल के हवाले से आम तौर से वो पार्टीज बात करती हैं, वो पार्टीज आवाज उठाती हैं जो मेन स्ट्रीम में नहीं होती है। इसीलिए मुफ्ती साहब का अपना तजुर्बा, जो इस मुल्क के होम मिनिस्टर भी रहे थे, उन्होंने ये सोचा कि जो मेन स्ट्रीम पार्टी जो हिंदुस्तान के आईन में यकीन रखती है, उसी पार्टी को जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से पेशरफ्त करना होगी, तभी कुछ हो सकता है। और यही वजह है जब हमने जो हमारा उस वक्त जो हमारा डिक्लेरेशन है उसमें कुछ अहम मुद्दे हैं। सबसे पहला बड़ा मुद्दा है कि पीडीपी विल फैसिलिटेट, यानी वो मदद करेगी जम्मू कश्मीर के हालात को ठीक करने में, जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत के दलदल से बाहर निकालने में। उसके बाद रिकंसिलिएशन विद इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस, और उसके बाद जब हमें मौका मिला, कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, तो हमने इन्हीं मुद्दों के ऊपर जोर दिया। और आज भी मैं समझती हूँ जम्मू कश्मीर का मसला कहीं गया नहीं है। आज भी हमारे हर गांव में कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान भरे हुए हैं। जम्मू में शमशान घाट, जिसमें हमारे हिंदू लोग भी मारे गए, हमारे कश्मीर के लोग भी मारे गए, और मसले जू का तू है, बल्कि 370 खत्म करने के बाद मसला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। इसलिए मैं समझती हूँ कि बीजेपी ने चाहा कि मसले कश्मीर को 370 तक लाके उसके बाद 370 के साथ स्टेटहुड हो जाएगा, तो मसले कश्मीर 370 को खत्म कर दे। अब मसले कश्मीर की बहस जो इस वक्त है, पहले तो थी इलेक्शन में, अब सीट शेयरिंग है कि किसको कितनी सीटें मिलती है। मैं समझती हूँ मसले कश्मीर बहुत पेचीदा मसला है। हमारे हजारों नौजवानों की शहादतें, जिसमें हमारे मुल्क के जवान भी शामिल हैं, जो वर्दी पहन के यहाँ आके शहीद हो गए, और हमारे अपने जम्मू कश्मीर के लोग हैं। तो हमारे हजारों बच्चियां बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, तो ये जिंदा मिसाल है। हो सकता है वो शहीद है, मगर वो जो हमारे कब्रिस्तान है वो जिंदा मिसाल है कि मसले कश्मीर जो का तुम है। और हाल ही में जो इलेक्शन हुए, उसमें भी खासकर नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने दिखाया कि वो मसले कश्मीर को भूलने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह उन्होंने एक शख्स जिसके ऊपर उन्हें इल्जाम लगाया कि ये हुर्रियत पसंद है, ये सेपरेटिस्ट के साथ मिला हुआ है, ये टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है, उसको कामयाब बनाया, उसका मतलब है मसले कश्मीर है। इसलिए पीडीपी की जो पॉलिसी है, जो मुफ्ती साहब का डॉक्ट्रिन है, जो मुफ्ती साहब का विजन है, जिसको उन्होंने शुरुआत की, उसको एक तो कई लीडर है वो विजन की बात करते हैं, वो एजेंडे की बात करते हैं, और 70 साल से सुना है हमने, मगर मुफ्ती साहब वाहिद ऐसे लीडर हैं जिन्होंने एजेंडे की बात की और उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। चाहे वो वाजपेयी जी थे, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डायलॉग हुआ पाकिस्तान के साथ भी, यहाँ के सेपरेटिस्ट के साथ भी, रास्ते खुले, रावलाकोट भी और यहाँ से उड़ी भी। तो इसीलिए उसी को हम आगे चलाना चाहते हैं। हम समझते हैं, हमारा मानना है जम्मू कश्मीर
370 کا معاملہ نہیں ہے صرف، جموں کشمیر اسٹیٹ ہوڈ کا معاملہ نہیں ہے خالی، جموں کشمیر الیکشن کا معاملہ نہیں ہے، نہ سیٹ شیئرنگ کا معاملہ ہے، اس کو کتنی سیٹیں اور مجھے کتنی سیٹیں۔ ہمارے لیے جموں کشمیر ایک زندہ مسئلہ ہے، ایک انسانی مسئلہ ہے، جس کو جیسے ہم نے پہلے بھی اس کے لیے ایک نقشہ دیا مفتی صاحب کے وقت میں، بات چیت کا، ریکنسیلیشن کا، یہاں بھی باہر بھی، مگر میں کہتی ہوں شروعات اپنے گھر سے کرنی چاہیے ریکنسیلیشن کی، کیونکہ جو یہاں لوگوں کے اوپر دباؤ ہے، دوس ہے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ تو اس لیے ہمارا جو آج کا یہ مینیفیسٹو ہے، اس میں ریکنسیلیشن ڈائلاگ کے ساتھ ساتھ جو ایل او سی پہ ہمارا جو ٹریڈ ہے، ٹریول ہے، اس کی ہم بات کر رہے ہیں، شاردا پیٹھ کی بات کر رہے ہیں، جو ہمارے کشمیری پنڈت ہمیشہ بار بار کہتے ہیں جو لائن کے اس پار ہے، ٹریڈیشنل روٹس جو سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا سے، ہم اس کے لیے سٹرائیو کریں گے، جدوجہد کریں گے، اور جو ہمارے لوگوں کا یہاں دم گھٹتا ہے، پی ایس سی، پی ایس اے، یو اے پی اے اور اینیمی ایکٹ، جس کے تحت آپ کسی بھی مذہبی رہنما کو، کسی بھی جرنلسٹ کو، کسی بھی پولیٹیکل سوشل ایکٹیوسٹ کو آپ اریسٹ کر سکتے ہیں، یہ چیز ملک کا دشمن ہے، اس کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اور جو ہمارے کافی لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے، ہم ان کی کیسز ریویو کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہائی وے پہ جو ہیرسمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، اور جو بات چیت پہ فریڈم آف ایکسپریشن، جہاں تک میڈیا کا سوال ہے، جو قدغن ہے، آپ بات نہیں کر سکتے کوئی اس وقت، آپ کو میرے خیال میں یہاں سے پہلے ویڈیو وہاں دکھانی پڑے گی سی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ میں، آپ نے کیا ریکارڈ کیا، کیا دکھائیں گے، کیا نہیں دکھائیں گے۔ تو اس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہونا چاہیے۔ ہم زیادہ تو نہیں بولیں گے کہ انہوں نے بولا 200 ہم 300 نہیں، ہم وہی بولتے ہیں کہ 200 یونٹ الیکٹریسٹی ہم فری دینا چاہتے ہیں، جو 200 سے زیادہ کرے گا اس کو نہیں ہوگا وہ۔ اور جو ون ٹائم سیٹلمنٹ، جو پینڈنگ الیکٹریسٹی بلز ہوں گے، واٹر پہ جو ٹیکسز کو ابالش کرنا چاہتے ہیں، میٹرز نہیں لگنے چاہیے پانی کے لیے، اور جن گھروں میں جو غریب ہے، بلو پاورٹی لائن ہے، جن کے گھر میں 1 سے 6 لوگ ہیں، مفتی محمد سعید صاحب کی اسکیم ہم پھر انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو چاول ملتا ہے، ریشن ملتا ہے، وہ پورا نہیں پڑتا ہے، اسی لیے بالا سلنڈر جو غریب لوگ ہیں سال کے، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم۔ سٹیمپ ڈیوٹی جو میں نے اپنے ٹائم پہ ویمنز کے نام پہ جو پراپرٹی خریدی جاتی تھی، اس پہ میں نے سٹیمپ ڈیوٹی ختم کی تھی، جس کی وجہ سے کئی پراپرٹیز عورتوں کے نام پہ لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا تھا۔ انفارچونیٹلی اس وقت کے گورنر صاحب نے اس کو ختم کیا، ہم اس کو واپس لائیں گے۔ اور جو سوشل سیکورٹی ہے اس کو ہم ڈبل کریں گے، جو اولڈ ایج پینشن ہے، وڈو پینشن ہے، کافی ساری چیزیں ہیں۔ اور جو ہمارے ریسورسز ہیں، فرسٹ رائٹ ٹو لوکلز، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہر چیز پہ لیز ختم کرو گلمرگ میں، کیوں؟ باہر کے انسان کو لیز دینی ہے۔ ہوٹل کی لیز ختم کرو کیونکہ اڈانی امبانی کو لیز دینی ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں فرسٹ رائٹ ٹو لوکلز ان آل گورنمنٹ ٹینڈرز، مائننگ کانٹریکٹس میں لوکلز کو۔ اور جو ہماری لیز ہے ہوٹلیئرز کی، مکان والوں کی، جس کو یہ ایک دم ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم اس میں بھی چاہتے ہیں کہ جو لوکلز ہیں ان کو فرسٹ پریورٹی ملے۔ کے سی سی لون کو ہم ویو آف کرنا چاہتے ہیں فارمرز کے۔ مارکیٹ انٹرونشن اسکیم ہم لاگو کرنا چاہتے ہیں، جہاں جو سیب خود نیچے گرتا ہے اس کو سرکار خریدے واجب دام پہ۔ اور منڈیاں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہارٹیکلچر میں مفتی صاحب نے بہت کام کیا، ٹول ٹیکس معاف کیا، منڈیاں جگہ جگہ بنائی، جو ہائیبریڈ اسکیم ہے وہ انٹروڈیوس کی۔ پر ہم ہارٹیکلچر میں ایک عام یہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جو باہر سے سیب آتا ہے اس پہ ہم 100% امپورٹ ڈیوٹی لگانا چاہتے ہیں، تاکہ کم سے کم لوکلی جو یہاں ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنا لوکل سیب جو ان کو سستا ملے باہر کے سیب کے مقابلے میں۔ اتنا سارا تو میں نہیں پڑھ سکتی، پر جو مجھ سے ہو سکتا ہے یوتھ ایمپلائمنٹ کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو جتنی بھی ہمارے یہاں گورنمنٹ جابز اویلیبل ہے، ویکنسیز اویلیبل ہے، 1 سال کے اندر ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور فاسٹ ٹریک ریکروٹ میں ان کی بھرتی کریں گے، اور صاف شفاف طریقے سے۔
جیسے پولیس میں بھرتی ہوئی تھی, جیسے رہبر تعلیم میں مفتی صاحب کے ٹائم میں بھرتی ہوئی تھی. 60,000 ڈیلی ویجر جن کو ہم ریگولر کرنے کے لیے ہم نے سب کچھ کیا تھا, وہ پینڈنگ ہے, اس کو ہم کریں گے. اولڈ پینشن اسکیم ہم دوبارہ لاگو کریں گے. جو کوکس ہوتے ہیں اسکولوں میں جن کو 1,000 روپے ملتا ہے ان کو 2,500 کریں گے. ہوم گارڈز کی ہم آنریریم بڑھائیں گے. رہبر تعلیم ٹیچرز کی ٹرانسفر کا ہم پالیسی لائیں گے. ڈسٹربڈ ایریا الاؤنس جموں کشمیر پولیس کو دینے کی بات ہے. ریگولرائزیشن آف ایس پی اوز اور منیمم ویجز ایکٹ کی بات ہے. اور کانٹریکچوئل ٹیچرز اور یونیورسٹیز میں جو پڑھاتے ہیں ان کا آنریریم بڑھانے کی, CIC آپریٹرز کو ان کا تنخواہ بڑھانے کی, رہبر کھیل ریگولرائزیشن کی بات ہے. اور اس کے بعد پاور میں ٹرانسفر آف ہائیڈرو پروجیکٹس ٹو جموں اینڈ کشمیر. اس کے پہلے بھی ہم نے رکھا ہے اس کو, یہ ہمارے ایجنڈے میں ہے, کوئی نئی بات میں نہیں کہہ رہی ہوں. اگر وہ ہمیں ہائیڈرو پروجیکٹ نہیں دے سکتے ہیں تو ہم یہ کمپنسیٹ کریں, ہمیں اس کے بدلے بجلی دیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کو سہولت دے سکیں. اسکیمز کو ہم ایک اسٹیٹ یونیورسٹی جس میں 2 میڈیکل کالج وہ کرنا چاہتے ہیں ہم, ایک جموں میں ایک کشمیر میں. ڈزنی جو آپ کو یاد ہوگا کہ مفتی صاحب نے اپنے ٹائم میں کئی جگہ پہ آرمی سے زمین جہاں حالات ٹھیک ہوئے تھے خالی کروائی تھی, ہم نے یونیورسٹی کیمپسز بنائے تھے. اس کے بعد ٹٹو گراؤنڈ کی بھی شروعات مفتی صاحب نے کی تھی, اور مجھے امید ہے کہ جیسے خود ہوم منسٹر نے کہا اس کو ہم خالی کریں گے. وہاں ہم ڈزنی ایڈونچر پارک بنانا چاہتے ہیں جس کی شروعات مفتی صاحب کے وقت میں ہوئی تھی. فری لیگل ایڈ جو ہمارے جیلوں میں ہمارے لوگ بند ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ ان کو فری لیگل ایڈ ملے تاکہ جلد از جلد وہ اپنے گھروں میں واپس پہنچے. انڈر ٹرائلز یا ان کی بیچاروں کی عدالت میں کاروائی بھی نہیں ہوتی ہے. دربار ملک کو ہم ریسٹور کرنا چاہتے ہیں, اور پاسپورٹ میں جو لوگوں کو دقت ہے اس کو ایز کرنا چاہتے ہیں. اور جو اسٹوڈنٹس باہر سے میڈیکل کالجز سے آتے ہیں, میں نام نہیں لوں گی کہاں سے, ان کی ڈگریز ریکگنائز نہیں ہو رہی ہے, ہم اس کے لیے بھی جدوجہد کریں گے. اور اکیڈمک سیشن جو مارچ میں ہوتا ہے اس کو ہم آرڈنری ٹائمنگ پہ لے جائیں گے. اور ٹیمپلز اور مسجدیں اور گردواروں کو ہم فری الیکٹریسٹی دینا چاہتے ہیں. پنجابی کو آفیشیل لینگویج میں انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. اور ٹرانسجینڈرز جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں خصوصی ہم اپنا ایک پیکیج لانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو پورے حقوق ملے, ہیلتھ کیئر ملے, اکنامک اپورچونٹیز ملے, اور ان کو بھی وہ بھی عزت سے اپنی زندگی بسر کر سکے. یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز ہم نے ان لوگوں کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے. ان کی زندگی بہت مشکل حالات سے گزرتی ہے. اور پریس کلب جس کے اوپر اس وقت پورا قبضہ کر کے رکھا ہے, ہماری کوشش ہوگی کہ اسے ان چنگل سے اس کو چھڑا کے آپ لوگوں کے ہاتھوں میں اس کو دیا جائے. اور محرم کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ بجٹ ہو, اور ڈسیبلٹی جو لوگ ہیں ہمارے ان کے لیے ایک کمیٹی, تاکہ جو بھی ان کے جابز خالی ہے سرکار میں ان کی جلد از جلد ان کو پر کیا جائے, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آرٹیفیشل لمبس کے علاوہ ہم اسکوٹیز دے سکیں. میں نے دیکھا کہ جب آپ ان کو اسکوٹی دیتے ہیں تو یہ کتنے موبائل بن جاتے ہیں, ان کے کتنے سیلف سفیشینٹ بن جاتے ہیں. اسی طرح کنسٹرکشن آف مغل سرائے, مغل روڈ ٹنل اور مغل روڈ ٹوریزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی, ٹریول ٹریڈ آن پونچھ راولاکوٹ روڈ, واٹر ٹوریزم سرکٹ جہلم بلر مانسبل لیک, ڈیڈیکیٹڈ کوریڈور ٹو انہانس اینڈ پروموٹ ریلیجیس ٹوریزم بٹوین جموں اینڈ کٹرا. سناسر اور مانسر لیک پہ ٹوریزم کو بڑھانے کے لیے, چناب ویلی میں ٹوریزم کو بڑھانے کے لیے ڈوگرا ہیریٹیج سینٹر ایک جموں میں, کشمیر ہیریٹیج سینٹر ایک کشمیری میں, بنی بسولی ٹوریزم کوریڈور, لورن گلمرگ ٹنل, بدر شپین روڈ, اور 2% رائلٹی فرام ہائیڈرو پروجیکٹس اکراس JNK تاکہ لوکل ایریاز کے اوپر وہ خرچ کیا جائے. اور اینوئل پیڈ انٹرنشپ پروگرام فار ان ایمپلائڈ یوتھ in government enterprises, departments, corporations across all regions of Jammu and Kashmir. اور جو پی اور جے کے ریفیوجیز کا پینڈنگ کمپنسیشن ہے اس کو دیں. اور اس کے بعد کشمیری پنڈتوں کے لیے 1 بیڈ روم کے بجائے 2 بیڈ روم, اور جو گورنمنٹ آف انڈیا کی پالیسی ہے 5 مرلہ لینڈ ٹو لینڈ لیس, اس میں ان کو پریورٹی دی جائے. اور بھی جو
ان کو واپس باعزت واپس لانے کے لیے جو بھی ہم سے کرنا پڑے گا انشاءاللہ ہم کریں گے. ٹرائبلز کے لیے فل امپلیمنٹیشن آف فارسٹ رائٹس فار لینڈ رائٹس, ان لافل ڈسپلیسمنٹ روکنے کے لیے, اور اس کے بعد جو ان کی فیمیلز ہوتی ہیں ان کے لیے الگ الگ سینٹر کھولنا, ٹرائبل کلچرل سینٹر کھولنا, ان کے لیے اسکول اور ہاسٹل, زیادہ سے زیادہ گرلز کے لیے ہاسٹل, تاکہ جو ٹرائبل گرلز ہیں ان کو چاہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ ہو, سری نگر میں ہو, جموں میں, ان کو آسانی ہو جائے. اور بھی بہت کچھ ہے, سیلف ہیلپ گروپ ہے, اور اسٹیبلش منی سیکٹریٹ سب ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایک منی سیکٹریٹ ہو. آپ بور ہو رہے ہیں میں سمجھتی ہوں, مگر کیا کریں, لوگ سننا چاہتے ہیں. فلائی اوورز کا ہم بنانا چاہتے ہیں جہاں جہاں ضرورت ہو, اور ڈاؤن ٹاؤن ایز لوکیلٹیز ایز ہیریٹیج ایریاز. آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ ڈاؤن ٹاؤن میں جائیں گے تو اتنا کچھ وہاں پر ہے. وہ جو پرانے مکان, مفتی صاحب کا بھی یہ آئیڈیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع نہیں دیا. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہیریٹیج سینٹر کے طور پہ ہم اس کو ڈیولپ کریں. اور ہینڈی کرافٹس کے بارے میں بھی بہت کچھ ہے, جو ان کے لونس ہیں. میں زیادہ آپ ان کو اتنے سب کچھ پڑھ کے بور نہیں کرنا چاہتی ہوں. اور فائنینشیل پیکیجز ہیں, یہ تو باقی آپ کو اس میں ملے گا. مگر شکریہ بولو, جلدی سے شکریہ. نہیں, امپلائمنٹ میں میں نے بولا نا کہ جو بھی جتنی بھی کوئی میرے خیال میں 1 لاکھ کے قریب ویکنسیز ہے, اس کو ہم ود ان 1 ایئر ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے بہت ہی جلدی اس کو فاسٹ ٹریک پہ اس کی امپلائمنٹ کریں گے. اور جو یہ بلیک لسٹڈ کمپنیاں ہیں جن کے ریکروٹمنٹ کی جن کی وجہ سے رکی ہے, ہم ان کو پوری طرح سے آؤٹ کر دیں گے. باقی آپ کا کوئی سوال ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے لیے یہ الیکشن خالی اس لیے نہیں ہے کہ ہم سرکار بنانا چاہتے ہیں, پاور میں آنا چاہتے ہیں. پاور کبھی ہمارا گول نہیں ہے, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو جموں کشمیر کا کے جو مشکلات ہے, جو مدعے ہیں, جو مین مدعا ہے, اس میں اپنا رول ادا کر سکیں. اور یہی ہمارے اس میں جو ہے سب سے زیادہ ہے. اور جو جماعت کی میں بات کروں گی, جو بین جماعت پہ بین ہے, اس جماعت اسلامی جس کے ساتھ یہ الگ الگ میٹنگ کرتے ہیں, ان کو ترلے کرتے ہیں اب الیکشن میں حصہ لو. وہ الیکشن میں حصہ لیں, بہت اچھی بات ہے, پر ہم ان کو بین ہٹانے کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جو ایسٹس انہوں نے فریز کیے ہیں, ان پہ جو بین لگایا گیا ہے, اس کو ہٹانے کے لیے بھی ہم جدوجہد کریں گے. جی میم, یہاں سے چونکہ آپ نے 2 چیزوں کو بڑی ترجیح دی ہے. ایک یہ کہ آرٹیکل 370-35 اور اسٹیٹ کو کہا کہ اس سے زیادہ جو پریورٹی ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے, کشمیر ایشو ہے. کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو مسئلہ کشمیر ہے, جہاں اسٹیٹ کے پاس پاورز نہیں ہے, چیف منسٹر کے پاس پاورز نہیں ہے, ایک ایسی سچویشن میں مسئلہ کشمیر پہ بات کرنا یا اس ایشو کو ایڈریس بین الاقوامی سطح پہ کرنا, از اٹ پاسبل؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ 370 کچھ نہیں ہے. میں نے کہا 370 ہٹانے کی وجہ سے معاملہ اور کمپلیکیٹ ہو گیا ہے. 370 بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جموں کشمیر کا جو ملک کے ساتھ الحاق ہوا ہے اس کا پل ہے 370, اور اس پل کو ہٹانے کی وجہ سے انہوں نے سچویشن کو اور کمپلیکیٹ کیا ہے. تو جس طرح سے جب مفتی صاحب تھے تو مظفر آباد کس نے سوچا تھا کھل جائے گا, کھول دیا نا. یہ جو آج بی جے پی والے جنہوں نے سیپریٹسٹ لیڈروں کو جیل میں بھر کے رکھا ہے, ان کے جو سب سے بڑے لیڈر تھے اٹل بہاری واجپئی, ایل کے اڈوانی, انہوں نے یاسین ملک سے بات کی, انہوں نے میل وائز سے بات کی, انہوں نے شبیر شاہ سے بات کی. تو آج انہی لیڈروں کو جیل میں ڈالنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا نا. انجینئر رشید کو پھر ووٹ نہیں ملتے, وہ بھی تو پلیبیسائٹ بولتے ہیں. تو مسئلہ تو زندہ ہے, اور ہم لوگ بھی زندہ ہے, اس لیے ہم جدوجہد کریں گے. اور جس طرح ہم نے مظفر آباد روڈ کو, جس کو میں آج ہوم منسٹر کو پھر ایک بار ریکویسٹ کرتی ہوں, جو وہاں کاروبار ٹھپ ہوا ہے اس کو دوبارہ چالو کیجئے, بینکنگ فیسلٹی دے دیجئے, اور جو لوگ اس کاروبار سے جڑے ہیں ان کی زندگی مشکل مت کر دیجئے ٹیکس لگا لگا. ایک ہی سوال پوچھو.
देखिए, मैंने पहले भी कहा, मेरे लिए ये इलेक्शन जो है या जो पॉलिटिकल जो हमारी जमात है, ये इलेक्शन स्टेटहुड और सीट शेयरिंग के लिए नहीं बनी है। वी हैव अ बिगर गोल हमारा है, और वो गोल है कि जो जम्मू कश्मीर पिछले 77 साल से इस मुसीबत में है, जिसकी वजह से अगर आप बाहर जाएंगे, कोई भी वर्दी वाला आपके कपड़े उतार के आपकी चेकिंग कर सकता है। उस वक्त आपकी डिग्निटी कहाँ रही? हम डिग्निटी के लिए लड़ रहे हैं, हम रेजोल्यूशन के लिए लड़ रहे हैं, और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको लगता है जैसे इसने मेरे बच्चे ने कहा कि इतना है, असेंबली बिल्कुल सही है। इन्होंने यहाँ के चीफ मिनिस्टर को म्यूनिसिपैलिटी का चीफ मिनिस्टर बनाने की भी इज्जत नहीं रखी, एक म्यूनिसिपैलिटी में कन्वर्ट किया सबसे बड़ी पावरफुल असेंबली को। मगर जो ये हमें जगह देंगे, हम उसी में लड़ेंगे और लड़के जीत के दिखाएंगे इनसे। महबूबा जी एक सवाल है, 5 अगस्त 2019 के बाद आपकी वॉइस ये रही कि बीजेपी की पूरी ताकत आपकी पार्टी में तोड़ने में लगी। बिल्कुल, अब वही लीडर वापस आ रहे कितने? हैं, बीजेपी के हाथ है। नहीं, हमारे तो हम तो सबको नहीं ले रहे हैं। वी आर बीइंग वेरी चूजी अबाउट दैट। अगर आपने देखा होगा, तकरीबन 40 लीडर गए थे और 40 के 40 वापस आना चाहते हैं, मगर वी आर बीइंग वेरी सिलेक्टिव। जिन्होंने पीडीपी के एजेंडे के खिलाफ कभी बात नहीं की, और जिनके हमारे अपने लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं, जो वो एग्री करते हैं, उसके बाद हम लेते हैं। बाकी यहाँ ओपन एंट्री किसी की नहीं है। महबूबा जी एक अलायंस की बात है कि आपकी ज्वाइंट अलायंस की नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी, कांग्रेस के लीडरों से जब बात करते हैं तो उनको उतना ज्यादा एतराज नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल खुल के एतराज है, जैसे उमर अब्दुल्ला ने कहा। क्या आपको कांग्रेस ने अप्रोच किया है? देखिए, मैं कह रही हूँ, आपको कुछ मिलने वाला है? मैं कह रही अलायंस तो बहुत दूर की बात है, सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है। अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे एजेंडे को अपनाने के लिए तैयार है कि रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर जरूरी है, टॉप प्रियॉरिटी है, रास्ते खोलना, बाकी हम बोलेंगे उनको आप भी सारी सीटें लड़ो, हम आपके पीछे चलेंगे। बिकॉज मेरे लिए रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत नफस जो इस वक्त रोंदा जा रहा है, वो ज्यादा जरूरी है। ये सीट मुझे 4 दो, आप 3 दो, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। क्योंकि नेशनल, देखिए एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जब एक मिनट प्लीज, जब हमने नेशनल कांग्रेस के साथ अलायंस किया, हमारा एजेंडा था। जब हमने बीजेपी सरकार के साथ अलायंस किया, हमारा एजेंडा था, जिसके ऊपर उन्होंने एग्री किया। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस है, इनके तो एजेंडे पे अलायंस नहीं हो रहा है, अलायंस सीट शेयरिंग पे हो रहा है। तो हम तो ऐसी किसी अलायंस की तो बात करेंगे नहीं जिसमें सीट शेयरिंग की खाली बात हो। अलायंस हमारा होना चाहिए एजेंडे के ऊपर, और हमारा एजेंडा है जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान। बेशक इस मुल्क के आईन के अंदर हो, मगर संविधान होना चाहिए। क्या पीडीपी आज की डेट में इलेक्शन प्रोसेस को बेमानी समझती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर इलेक्शन हमारे लिए जरूरी, चाहे कॉर्पोरेशन का हो, पंचायत का हो, असेंबली, क्योंकि ये हमारे लिए एक रास्ता है। जम्मू कश्मीर की मुश्किलात, चाहे वो डेवलपमेंट की हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की हो, चाहे वो रेजोल्यूशन की हो, ये एक रास्ता है। इसको हम गैर जरूरी नहीं समझते, इम्पोर्टेंट समझते हैं। 2014 में पीडीपी ने अपना मंशूर मैं यहाँ से एजेंडा था सेलेक्ट रूल प्रीवियसली। तो ये जो मैंने बातें की, ये क्या है? ये क्या है? ओपनिंग ऑफ रोड्स क्या है? ट्रांसफर ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स क्या है? दोनों कश्मीरों के बीच में मिलाप करने की वो क्या है? तो सभी कुछ तो मैं बोल रही हूँ। पुराने रास्ते जो खुलते हैं सेंट्रल और साउथ एशिया में, वो क्या है? सब कुछ तो वही है। 2014 में आपने ऐसे ही जो है मैनिफेस्टो यहाँ पे जो है रिलीज किया था, उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी के साथ एजेंडा ऑफ अलायंस किया गया। क्या इस बार मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है? क्या हम पोस्ट पोल ऐसे कोई एजेंडा ऑफ अलायंस बीजेपी के साथ आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने बीजेपी सरकार के साथ हाथ मिलाए थे, बीजेपी जमात के साथ नहीं। और उनको ये शर्त थी कि आप 370 के साथ नहीं छेड़ेंगे, और जब तक सरकार रही उन्होंने नहीं छेड़ा। आज चूंकि उन्होंने 370 को खत्म किया, इसलिए अलायंस किस चीज को बचाने के लिए करेंगे? तब तो हमने बचाने के लिए करी थी। तो ऐसा कोई सवाल पैदा नहीं है।
ٹھیک ہے ڈن